على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے مختلف دلائل بیان فرمائے ہیں. آفاق عالم میں، کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت کی یہ نشانیاں جہاں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ اللہ ہے، وہاں اس بات کا بھی پتہ دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے. اور اسی طرح یہی نشانیاں اس بات کا بھی پتہ دیتی ہیں کہ جس اللہ نے اب یہ سب کچھ بنایا ہے وہ اللہ ان کو مٹا کے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. چنانچہ یہی دو باتیں آج کی زیر درس آیات میں اللہ پاک نے ثابت کی ہیں. ایک تو اللہ کی توحید، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ان سے آپ سوال کریں. یہ مشرکین عرب، یہ بتوں کے پجاری، یہ لات و منات و عزا کو سجدے کرنے والے، یہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے اپنی منتیں، مرادیں، فریادیں پوری کروانے والے، اور یہ سمجھنے والے کہ وہاں سے ہوتا ہے. ان سے اگر آپ پوچھیں کہ آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا ہے، تو فرمایا کہ ان کا جواب بھی یہی ہوگا لَيَقُولُنَّ، اللہ فرماتے ہیں یہ یہی کہیں گے خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، ان کو اسی اللہ نے پیدا کیا جو غالب بھی ہے، جاننے والا بھی. حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقائد میں کچھ باتیں ایسی ہیں جس پہ ساری انسانیت متفق ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن پہ جا کے مسلمان کے ساتھ، اسلام والے کے ساتھ مشرک کا اختلاف ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ پوری کائنات میں پیدا کرنے والا کون ہے، پوری کائنات کو بنانے والا کون ہے، خالق کون ہے، اس میں کسی یہودی کا اختلاف نہیں، کسی عیسائی کا اختلاف نہیں، کسی ہندو سکھ کا اختلاف نہیں، سوائے چند ایک دہریے یا کمیونسٹ جو گنتی پہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں. باقی ساری دنیا کے انسان اس پہ متفق ہیں کہ ساری کائنات کو بنانے والا کون ہے، اللہ ہے. دوسری چیز، اللہ کا وجود واجب الوجود، میں اور آپ، ہمیں وجود کس نے دیا، اللہ تعالیٰ نے. اللہ کا وجود جو ہے وہ اللہ کا اپنا ہے، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، وہ خود سے. یہ واجب الوجود ہونا اللہ ہے، یہ بھی ساری دنیا کے انسان متفق ہیں
کہ اللہ کی ذات ہے، اس میں بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ تو اللہ کے ہونے میں بھی کوئی اختلاف نہیں، پوری کائنات کے خالق اللہ کے ہونے میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف پڑتا ہے تو کہاں؟ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے، نظام کون چلا رہا ہے، مدبر کون ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ایسے ہی پوری کائنات کا نظام چلانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ سورج کا نکالنا، غروب کرنا، چاند کا آنا جانا، ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا برسنا، زمین سے غلے اناج کا اگنا، خوراک اناج سب کی ضروریات کا پورا ہونا، یہ سارے کا سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن یہاں آ کے مشرک کہتا ہے کہ جس طرح دنیا کے بادشاہ انہوں نے ساری دنیا کے کام چلانے کے لیے آگے اپنے چھوٹے افسر رکھے ہوتے ہیں، وزیر مشیر رکھے ہوتے ہیں۔ ایک ملک کا ہی نظام چلانا ہو تو اکیلا بادشاہ یا وزیر اعظم نہیں چلا سکتا، اس کو آگے وزراء کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جیسے ایک ملک کا نظام، ایک ادارے کا نظام، ایک فیکٹری کا نظام ایک بندہ نہیں چلا سکتا، اس کو ورکروں کی، مزدوروں کی، محنت کشوں کی ضرورت پڑتی، وہ محتاج ہوتا ہے ان کا۔ تو مشرک یہ کہتے ہیں پوری کائنات کا نظام بھی اللہ اکیلا کیسے چلا سکتا ہے؟ اللہ کو بھی تو ضرورت ہوگی چھوٹے چھوٹے خدا رکھنے کی۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہیں، اللہ بھی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ جبکہ مسلمان کیا کہتا ہے کہ نہیں نہیں، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ پوری کائنات کے نظام کو بغیر کسی شرکت اور محتاجگی کے اکیلا کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے۔ تو مدبر ہونے میں آ کے مسلمان کا اور مشرک کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ پھر آگے چوتھی چیز عبادت ہے۔ عبادت کس کی ہوگی؟ مسلمان کہتا ہے کہ جب نظام اللہ چلا رہا ہے تو عبادت بھی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ مشرک کہتا ہے کہ نہیں، جب نظام چلانے میں اللہ بھی ہے، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور بھی ہیں، تو اللہ کی بھی عبادت ہوگی، چھوٹوں کو بھی راضی کرنا پڑے گا۔ بس یہاں سے فرق پڑتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے محترم ساتھیوں، قرآن و سنت نے، اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عقیدہ اور نظریہ دیا ہے، جو مضبوط عقیدہ ہے، وہ کیا ہے کہ پوری کائنات کا نظام صرف کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا۔ عبادت بھی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ ہی کی ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا اگر آپ ان سے سوال کریں خالق کون ہے تو کہیں گے بالکل اللہ خالق ہے، کسی اور کو مانیں گے ہی نہیں خالق۔ تو جب خالق اللہ کو مانتے ہیں تو مدبر بھی کس کو مانیں؟ اللہ کو ہی مانیں۔ اور جب مدبر اللہ کو مانتے ہیں تو عبادت بھی صرف کس کی کریں؟ اللہ ہی کی۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ مہد کہتے ہیں گہوارے کو، پنگوڑے کو، یا ماں کی گود کو۔ جیسے انسان ماں کی گود میں آ کے گویا سمٹ جاتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے، اسی طرح زمین اللہ نے انسان کے لیے ایک گود بنا دی۔ زمین میں انسان کو سکون ملتا ہے۔ یہ زمین اللہ نے انسان کے رہنے کے لیے بنائی ہے، یہ ہے بچھونا۔ اس کے علاوہ اور پوری کائنات ہے، پوری بہت بڑی بڑی چیزوں کا انکشاف ہو رہا ہے، کھل رہی ہے کائنات، کہکشائیں کھل رہی ہیں، سیارے کھل رہے ہیں، کہیں مریخ پہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں چاند پہ قدم رکھے جا رہے ہیں۔ لیکن رہنے کی جو جگہ، سکون کی جو جگہ بنائی ہے اللہ نے، وہ کیا ہے؟ وہ زمین ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے مہد، پنگوڑے جیسا، ماں کی گود جیسا اور سکون دینے والا، اس لیے کہتے ہیں دھرتی ماں، یہ زمین جو ہے یہ انسان کی ماں جیسی ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے اس کو تمہارے لیے مہد بنایا۔
وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس زمین میں تمہارے لیے ہم نے راستے بنا دیے۔ اس زمین کے اندر جتنے راستے ہیں، کبھی انسان سوچتا ہے یار یہ راستہ کیسے بنا ہوگا، خاص طور پہ پہاڑوں میں جائیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ پہاڑوں میں جو راستے جانتے ہوتے ہیں وہ منٹوں سیکنڈوں میں اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور جن کو راستوں کا پتہ نہیں ہوتا وہ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں کہ اب کہاں سے اوپر جائیں۔ تو یہ راستے بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ یہ جو ہم نے راستے بنا دیے، اچھی سڑکیں بنا دی، اچھے راستے بن گئے، یہ بھی تمہارے لیے انعام ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی پہنچ سکو، تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ مادی ہدایت بھی کہ ایک شہر سے دوسری جگہ پہنچ جاؤ، اور روحانی ہدایت یہ کہ اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ تک پہنچ جاؤ، یہ روحانی ہدایت ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں والذی نزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کی جانب سے پانی کو اتارا۔ سما عربی زبان میں آسمان کو بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی آسمان سے تو بارش نہیں آتی، بارش تو بادلوں سے آتی ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ بھئی بارش اگرچہ بادلوں سے آتی ہے لیکن بارش کے نازل کرنے کا حکم کہاں سے آتا ہے؟ وہ تو آسمانوں سے ہی آتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ انسان کہے جی ہم تو زمین میں محنت کرتے ہیں، تاجر تجارت زمین پہ کرتا ہے، کاشتکار کاشتکاری زمین پہ کرتا ہے، مزدور مزدوری زمین پہ کرتا ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں تمہارا رزق کہاں پہ ہے؟ آسمانوں میں۔ مطلب کیا کہ رزق کے نازل کرنے کا حکم کہاں سے آتا ہے؟ وہ آسمانوں سے آتا ہے۔ ایسے ہی بارش بے شک بادلوں سے آتی ہے، لیکن بارش کے نازل کرنے کا حکم کہاں سے آتا ہے؟ وہ آسمانوں سے آتا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ سما جس طرح یہ آسمان کو کہا جاتا ہے، اسی طرح سما کا لفظ بادل کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے بادل سے بارش نازل کی، بادلوں سے پانی نازل کیا، اور ظاہر ہے پانی بادلوں سے اترتا ہوا نظر آتا ہے۔ حقیقت میں میرے محترم دوستو یہ ظاہری سبب ہے، اور بارشوں کا حقیقی سبب اللہ کا حکم ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ یہ جو بارشوں کا نظام ہے، اس نظام کو اللہ نے جوڑا ہے زکوٰۃ کے ساتھ۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ جب میری قوم زکوٰۃ کے ادا کرنے میں گڑبڑ کرنے لگ جائے گی تو اللہ بارشوں کے نظام کو گڑبڑ کر دے گا۔ جب ضرورت ہوگی بارش نہیں ہوگی، جب نہیں ضرورت ہوگی بارش بہت زیادہ ہوگی۔ بارشوں کا نظام جو خراب ہوتا ہے یہ انسانوں کے بدعملی کی وجہ سے ہوتا ہے، زکوٰۃ کے نظام کو خراب کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم زکوٰۃ صحیح ادا کریں گے بارش بھی وقت پہ ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جو آسمان سے بارش کو اتارتا ہے۔ اب دیکھو گرمی کتنی ہے، دائیں بائیں ہم سنتے ہیں بارشیں ہو رہی ہیں، بڑا دل کرتا ہے اللہ کرے فیصل آباد میں بھی ہو، کئی بادلوں کو گاٹیاں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار ادھر بھی آ جاؤ، لیکن وہ کیا ہے آئیں گے کس طرح؟ اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا اللہ بارش برسائے گا۔ فرمایا یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور فرمایا فَأَنشَرْنَا، جو پانی بھی ہم اتارتے اللہ فرماتے بقدر، اندازے کے ساتھ، یہ نہیں کہ بس ایسے ریلا بہا دیا۔ آگے انسانوں کا نظام اور سسٹم خراب ہے کہ وہ پانی کو محفوظ نہ کر سکیں، ورنہ اللہ تو پانی ایک اندازے کے مطابق اتارتے۔ انسان اس کو نہ سنبھالے، ڈیم نہ بنائے، اسٹور کے لیے کوئی جگہ نہ بنائے تو ظاہر ہے وہ پانی آئے گا تو وہ سیلابی شکل میں سب کو بہا کے لے جائے گا۔
لیکن اگر انسان اپنا نظم ٹھیک کرے، اپنا انتظام درست کرے تو اللہ کا پانی ایک اندازے سے اترتا ہے، وہ بڑے آسانی کے ساتھ اپنے اس پانی کو محفوظ بنا سکتے۔ فرمایا کہ جس طرح بارش برستی ہے، پانی اترتا ہے تو فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اللہ اس کے ذریعے ایک مردہ شہر کو زندہ کر دیتا۔ ادھر چولستان کی طرف صحرائی علاقوں میں چلے جائیں، جن کے پاس زمینی پانی نہیں ہے، ان کی گزر اوقات بارش کے پانی سے ہی ہوتی ہے، اور جب تک بارش نہیں ہوتی ایسے ہوتے جیسے مر گئے، جانور مر رہے، انسان مر رہے، خشک سالی ہے۔ لیکن جب بارش برستی ہے تو جل تھل ہو جاتی، سبزہ اگاتا ہے، جانور بھی خوش ہو جاتے، انسان بھی خوش ہو جاتا۔ اللہ فرماتے جیسے میں پانی برسا کے ایک مردہ شہر کو زندہ کر دیتا ہوں، فرمایا کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی مرے ہوئے دوبارہ نکالے جاؤ، ایسے ہی تمہیں بھی دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ تو اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ مر کے ہم ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، بس یہی زندگی ہے، اس میں محنت کوشش کر لو، تو یہ اس کی بھول ہے۔ اصل زندگی میرے محترم دوستوں وہ کون سی زندگی ہے؟ وہ آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی۔ اصل تگ و دو، محنت کوشش انسان کو جو کرنی چاہیے وہ اپنی آخرت کے لیے کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی